بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہا آپ نے؟ ہمارے ایک بہت بڑی یہ غلطی ہے جو یہ بچے والا جواب ہے وعلیکم السلام، یہ ایسے ہے جیسے نا کوئی ٹرینڈ بن گیا ہے فوش غلطی۔ وعلیکم السلام کہنا ہے، مسلام نہیں کہنا، یہ یاد رکھیں۔ بہت سارے اپنے پرائے آپ کو نظر آئیں گے وعلیکم السلام، یہ بالکل غلط ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جناب مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کی طرف سے یہ ایک تحریک ہے جو محترم حافظ محمد اشرف قمر صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے بھائی، ان کی ایک ذہنی انگڑائی ہے جس کی بڑی اشد ضرورت تھی کہ یہ ہم سلفی طریقے سے یعنی قرآن و حدیث کے مطابق اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ مردے کو غسل دینا، کفن دینا کیا طریقہ ہے۔ اگلا مرحلہ انشاءاللہ آئے گا کہ پھر اس کو اٹھانا، قبرستان لے جانا، جنازہ ادا کرنا، قبر میں اتارنا، یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ پارٹ 3 ہوگا، پارٹ 1 بھی ہو چکا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی اور موت، بعد از موت سارا کچھ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، بیٹے بیٹیوں کی یہ سارا تجہیز، تکفین، جنازہ، قبر میں اتارنا سنت کے مطابق ہم کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی کل من علیہا فان۔ سب نے مرنا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور فرمان بھی اٹل بے بدل ہے، کوئی چھوٹا کو بڑا اپنا بگانا، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، سب نے مرنا ہے۔ باری کا انتظار ہے، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ جب بندہ مرتا ہے نا، بہن بھائی کوشش کرتے ہیں اپنے مفادات کی، بیوی سسرال والے اپنے مفادات، بعض جگہ، ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، بعض جگہ ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ مفادات ایسے کہ چاچے نہ جائیداد لے جائیں، بچوں کو ملنی چاہیے، ننیال کو، ماموں کو یہ فکر ہوتا ہے وغیرہ۔ الٹ بھی ہوتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو اپنے ہوتا ہے ہمارا کیا بنے گا، بچوں کو ہوتا ہے، بچوں کی ماں کو ہوتا ہے کہ میرا شوہر مر گیا، ہمارے گھر کا کیسے نظام، کیا بنے گا ہمارے ساتھ، سوچیں ہوتی ہے۔ جو اصل سوچ ہے بعض دفعہ اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے، شیطان جان بوجھ کے ہٹا دیتا ہے، اور وہ ہے ایمان پر، اسلام پر مرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر ڈر کر رہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو تو اسلام پر تمہاری موت ہونی چاہیے۔ اسلام پر ہماری الحمدللہ زندگی ہے ہماری۔ اللہ سب کی غیر مسلموں کو بھی اسلام سے آشنائی نصیب فرمائے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بندہ بعض اوقات مسٹیک کر جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بندہ نیکی کرتا 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 جنت سے اور اس کے درمیان ایک گٹھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت آپ نے فرمایا، ایسا اس سے عمل ہوتا ہے غلط، ایسی مثلا وصیت غلط کر گیا، تو کلمہ اللہ نہ کرے، کفریہ بولا گیا ہے،
پلٹ کے جہنم سے میں جا کے گر جاتا ہے۔ اس کے الٹ بھی آپ نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا جہنم کے کنارے پہنچ جاتا ہے، ایسی توبہ کہ اللہ توفیق دے دیتا ہے، ایسا کلمہ نصیب کر دیتا ہے کہ وہ جناب پلٹتا ہے، کنارے پر پہنچا ہوا تھا اور جنت کا وارث جا کے بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ موقع خاص توجہ پہ رہنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے ایسے موقع کو۔ ہم سب زندوں کو جب مرنے والا مر رہا ہو فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ یاد کروا دیا کرو، اس کے پاس پڑھو، یا اس کو کہنا بھی ضرورت ہو تو کہہ بھی سکتے ہو۔ میری والدہ فوت ہوئی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو جب قریب وقت آیا محسوس ہو رہا تھا، میں نے کہا امی جان کلمہ پڑھو، تو وہ کہنے لگی میں پڑھ رہی ہوں بیٹا پڑھ رہی ہیں۔ الحمدللہ کلمہ پڑھ رہی تھی پہلے، اور پڑھتے پڑھتے اس کو ایسی تنین آئی، یوں ہوا ایک منٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے، کلمہ یعنی پڑھتے ہوئے ہم جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کو ایک چٹھی آتی ہے بس، یموت بعرق الجبین، وہ پسینہ آ جاتا ہے اس کی پیشانی پر، اتنا سا بس زور لگتا ہے اس کو، اس کے اللہ تعالیٰ آرام سے روح نکال دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بھائیوں یہ یاد کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو آخری بول اس کا لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، تو اس کو موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے کہ مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو، جس کی جان پڑھنے میں کوئی عرض نہیں ہے، قرآن مجید ہے پڑھ سکتے ہو، لیکن اس لیے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے یا یہ حدیث رسول اللہ کا فرمان ہو، یہ نہیں ذہن رکھنا، پھر وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ جو جان بوجھ کر جس کو پتہ چل گیا یہ حدیث ضعیف ہے پھر بھی وہ کام کرے گا، تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من کذب علی متعمدا، تو جس کو پتہ چل گیا یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، وہ پھر بھی بیان کرے تو وہ بھی اس زمرے میں آنے کا خطرہ ہے۔ بلکہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ جب فوت ہو جائے ہمارا کوئی عزیز اور ہم زندہ ہوں، دیکھ رہے ہوں، پاس ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح جب نکلتی ہے نا پاؤں کی طرف سے، تو منہ سے آخری ناک یا منہ سے اس کا نکل جاتی ہے روح ہوا کی طرح، تو فرمایا آنکھیں یوں اس کی طرف دیکھتی ہیں اور یہ پیچھے سے بلاک ہو جاتی ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو آنکھیں کھلی پھٹی رہ جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی آنکھیں بند کر دو، آنکھیں بند کر دو، اس کے اعضاء کو بازو ادھر ادھر ہیں تو ان کو سیدھا کر دو، ٹانگیں کھلی ہیں جیسے ہیں ان کو بھی سیدھا کر دو۔ یہ ہم پہ فریضہ ہے جو میں ابتداءً بیان کر رہا ہوں۔ تم ان کو اعضاء کو سیدھا کر دو اور یوں لٹانا ہے، شمالاً جنوباً، ادھر کو سر ادھر کو، یوں ہی قبر بنتی ہے، قبر بھی ایسے ہی بنتی ہے، ادھر پاؤں ہوتے ہیں ادھر سر ہوتا ہے، یوں لٹا دو۔ اور اس کا اس وقت جسم جو ہوتا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے، قریب الموت نرم رہتا ہے، بعد میں بعض دفعہ اکڑ جاتا ہے، اعضاء وہیں پہ جام ہو جاتے ہیں، پھر یہ موومنٹ یہ نہیں رہتی، ہر مردے کی نہیں کچھ۔ تو آپ نے فرمایا اس کی آنکھیں بھی بند کر دو، اگر وہ کھلی رہیں گی پھر بند کرو گے تو کھلے گی، بند نہیں ہوں گی، جلد وہیں پہ رک جاتی ہے، جام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سر ہے، آپ نے فرمایا یوں لٹاؤ، اس کے بازو کو بھی سیدھا کر دو، اس کے پاؤں کو بھی سیدھا کر دو، یہ گھٹنوں کا جو ہے بینڈ اس کو بھی سیدھا کر دو اگر ہے ایسا، تو یہ بھی اس کے جو ہے نا چہرہ قبلہ کی طرف موڑ دو، صرف گردن سے، ساری کروٹ نہیں دلانی، صرف گردن جو قبلہ کی جانب ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ مرحلہ ہے ابتداء۔ اس وقت اکثر و بیشتر جملے بولے جاتے ہیں جو نازیبا ہوتے ہیں، اللہ کو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، وہ نہیں بولنے چاہیے۔ الحمدللہ اہل حدیث کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ بین نہیں کرنے چاہیے، آواز سے رونا نہیں چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، یہ ناجائز ہے۔ اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، فرشتوں کو رب کریم پوچھتے ہیں جب روح لے کے جاتے ہیں، جب تم نے میرے بندے کے بچے کے جگر گوشے کو گویا، اس کے دل کو ہاتھ ڈالا، تو وہ کیا کہتا تھا؟ اللہ الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ، الحمدللہ
اللہ صلی اللہ سے ہم راضی ہیں، جیسے آپ راضی ہم بھی راضی، تیرا مال تھا تو نے دیا تھا تو لے گیا، تیری مرضی، ہم تجھ پہ راضی۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس پر، اللہ فرماتے ہیں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، جنت کے درمیان میں اس کا خوبصورت چوک میں اس کا محل بناؤ، وسموا لہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ میری تعریفیں کرتا ہے، تعریفوں کے لائق اس کو محل دے رہا ہوں میں انعام کے طور پر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا اچھی باتیں کہو، فإن الملائکۃ تؤمنون، تمہاری دعاؤں پر فرشتے پاس موجودین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مومن مرا ہے، ہم بھی دعا میں شریک ہو رہے ہیں، تو اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اب یہ مرحلہ ہو گیا، اب ہم نے غسل کا طریقہ جو ہے نا وہ سمجھنا ہے۔ اسی طرح بھی توفیق اللہ ہم بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے میت کو لٹا لیا، سیدھا بھی کر دیا، اس کے اعضاء بھی سیدھے کر دیے، اب اس کے کپڑے اتارنے ہیں غسل دیتے وقت۔ ایک درمیان میں سوال تھا، حضرت حافظ صاحب نے بھی توجہ دلائی، ایک اور دوست نے بھی مجھے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ نہیں حالے نہیں نوانے، دیر سے نہلائیں گے اس کو، تو نہیں، جلدی نہلا دینا چاہیے، جلدی پاک کر کے تیار کر کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دیر سے بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی جنازے سے 1 گھنٹہ پہلے بس آپ نے نہلانا ہے، باقی سارا دن لبڑیا تبڑیا اگر ہے نا پڑا ہوا میت تو مردہ، تو اس کو وہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جلدی بھی آپ نہلا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے کپڑے اتاریں گے، اگر اتارنے دشوار ہوں، کیونکہ بعض دفعہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ جیسے اس ڈمی کا ہے نا، آکڑ ہے، تنا ہوا ہے، موومنٹ نہیں ہے، مڑ نہیں سکتا، تو میت بھی بعض اوقات ہارڈ ہو جاتی ہے باڈی، تو وہ نہیں، بازو وغیرہ اس طرح نہیں ہوتا، تو کاٹ لینا چاہیے، کاٹ کے اس کو ضائع ہو جائے گا، سوٹ ایک سطر بھی اتار لینا ہے۔ اس اتارنے سے پہلے ایسے کو کپڑا جو ہے نا اس کے سطر پہ ہم نے جیسے یہ ڈال رہے ہیں نا ڈال دینا ہے، اور پھر نیچے سے یہ شلوار اتاری، یہ قمیص اتاری، یوں۔ یاد رکھیں کہ مرد کا سطر یہ ناف ہے، ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک ہوتا ہے، یہ ڈھانپنا ضروری ہے اتنا۔ عورت کا سطر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں تک چلتا ہے، وہ سارا ہی سطر ہے۔ اس کو جب نہلانا ہے تو کم از کم کپڑا جو ہے نا وہ یہاں سے ڈالنا یہاں تک ضروری ہے، وہ یوں اس کو کر لے، یہ شکل بن جائے گی یہ عورت کا، کیونکہ اس کی باقی باڈی جسم یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈھانپ دیں۔ زیورات وغیرہ ہوں، مرد کی کوئی ہو انگوٹھی وغیرہ اس کو بھی اتار لینا، عورت کے بھی زیورات، کوئی نوز پن ہے، کوئی کانوں کے ہیں، کوئی گلے میں ہے، یا کوئی یہ رنگ وغیرہ ہے، چوڑیاں ہیں، یہ اتار دینی چاہیے، یہ قبر میں نہیں جانی چاہیے، یہ ضائع ہونے والی بات ہے۔ اب ہم نے اس کو بالکل فارغ کر دیا، یہ سطر پر کپڑا ڈال دیا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے، اس کی یہ طہارت کروانی ہے، شرمگاہ اگلا پچھلا حصہ۔ اس سے پہلے ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا آسرا دے کر پیٹ کو دبانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر وہ بہت زیادہ تکلیف دہ نہ ہو مرحلہ، کیونکہ میت کو تکلیف دینا گناہ کی بات ہے، لیکن جتنا کو برداشت ہو سکتا ہے ہم زندہ بھی کر سکتے ہیں، اس حساب سے اس کو بھی کرنے میں اور نفع ہو جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم پیٹ کو دبائیں گے، یوں دبا سکتے ہیں، کپڑے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مفل و نما لے کے یوں اس کو کرتے ہوئے، یہ میرا ہاتھ ہی سمجھ لیں۔ اگر کوئی غراضت، کوئی لوز موشن جسے کہتے ہیں وہ ہو، ضرورت اس کے پیٹ میں ہو تو وہ باہر نکل جائے، ایک بات۔ دوسری بات، پیٹ میں گیسز بنتی ہیں، جب اس کے اندر خوراک ہوتی ہے نا تو جیسے زندوں کے بنتی ہیں ایسے اس کو بھی بنتی رہتی ہیں، وہ ایک دفعہ نہیں، وہ بڑھتی جاتی ہے، تو بعض دفعہ پیٹ پھول جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جنازہ جلدی لے جاؤ، میت خراب ہو رہی ہے، پیٹ پھول گیا، ایسے ہو جائے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو دبائیں تو اس کی گیس نکلے گی اور اللہ تعالیٰ آسودگی کر دے گا اس معاملے میں۔ اگر کوئی غلاظت نکلی، کوئی موشن وغیرہ نکلا ہے تو اس کو ہم نے غسل کرتے ہوئے اس سے ابتدا کرنی ہے کہ سب سے پہلے گلفز چڑھا لیں ہاتھوں کو، یہ جو ربڑ کے ڈاکٹر حضرات
چیک اپ کرتے ہوئے یا آپریشن کرتے ہوئے پہنتے ہیں. یہ اگر یہ نہ ہو تو آپ یہ تھیلی، اس طرح کی تھیلیاں تیار کی جاتی ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ بھی اگر کہوں تو ٹھیک ہے کہ اندر گلوز بھی ہوں اور اوپر یہ تھیلی بھی ہو جائے تو دونوں بھی ٹھیک ہے. اس کو ہم نے یوں کر لیا ہے. یہ ہو گیا. بائیں ہاتھ کو رکھنا ہے تاکہ ہم نے رسول اللہ ہر جو ہے نا ناپاک کام وہ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے، ہر سونا پاک کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو یہ ہم نے چڑھا لیا. اب یہ اس پردے کے کپڑے کے نیچے سے حافظ صاحب جیسے معاونت کر رہے ہیں، 1-2 معاون ہو جانے چاہیے غسل دیتے وقت. جم گھٹا نہیں لگانے دینا، بالکل نہیں. کہ چھوٹے بچے بھی ہیں، ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، نہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے. پردہ رکھنا چاہیے. اوپر بھی گیلری یا ہمسایوں کے کوٹھے سے بھی دنیا دیکھ رہی ہے، ان کو بھی پیچھے کر دیں یا اس کا کوئی حل اوپر چادر تان دیں. اب پانی لینا ہے. یہ پانی اندر سے میں نے لفظ بسم اللہ کافی ہے، بسم اللہ پڑھ لیں اور کوئی دعا نہیں ہے. یہ پانی ڈال کے اس کے طہارت اگلے حصے کی، چڈیاں وغیرہ اچھی طرح، پھر پیچھے سے تھوڑی کروٹ دے کے جیسے یہ معاونت کر رہے ہیں ایسے ہوں گے تو پیچھے سے بھی اس کو صفائی اچھی طرح سے پانی ڈالتے ہوئے صاف کرنا ہے. کبھی کبھی موت ہوتے وقت زور لگتا ہے تو اس کا موشن بھی نکلا ہوتا ہے، کبھی آپ کے دبانے سے موشن نکل جاتا ہے. اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عزت سے اللہ تعالی ہم کو دنیا، ایمان اور عزت سے جانا نصیب کرے. یہ ہم نے صاف کرنا ہے. 2-3 دفعہ جب اوپر والا اگر ہو غلاظت تو اس کو دھو دیا اچھی طرح. پھر اس کے بعد جب تسلی ہوئی کہ یہ اوپر والا دھل گیا ہے گند، تو پھر اس کو اتاریں، پھینک دیں. نیا گلوز پہن لیں، نئی تھیلی ڈال لیں. 2-3 تھیلیاں تیار ہو سکتی ہیں ایڈوانس. وہ پہن کے پھر آپ نے لینا ہے صابن. یہ صابن میرے پاس ہے. صابن لینا ہے اس کے اندر. اس کو پھر اچھی طرح کپڑے کے اندر سے یعنی صابن لگانا ہے، نیچے بھی صابن لگانا ہے. یہ ناف سے لے کر نا گھٹنوں تک یہ حصہ ہم نے اچھی طرح صابن سے دھو دینا ہے تاکہ اگلے غسل کے مرحلے میں اس کی ضرورت نہ رہے کہ دوبارہ سے اس پہ ہاتھ مارنا. ویسے بھی شرمگاہ میں ضرورت کے علاوہ، مجبوری کے علاوہ کسی کے بھی ہاتھ مارنا ناپسند ہے. ہمیں ناپسند ہے اللہ رسول کو کہ بار بار. ٹھیک، ہم نے اس کو صابن سے نہ لگایا. صابن کو میں نے رکھ دیا ہے خالی تھیلی کے ساتھ. میں اس کو مل رہا ہوں، گویا یہ اس کی چڈیوں کو میں مل رہا ہوں اچھی طرح. یہ یہاں سے یہاں تک حصہ میں نے صابن سے دھو لیا. اب پانی ڈال رہا ہوں، پانی سے اس کو صاف کر لیا 2 دفعہ 3 دفعہ، جو تسلی ہو جائے. ٹھیک ہے، اب یہ حصہ ہو گیا. اب ہم نے اس کا وضو کروانا ہے. یہ استنجا ہے، یہ طہارت ہے. اب وضو کروانا ہے. وضو کروانے کے لیے یہ ہے کہ ہم پانی لے رہا ہوں میں. اس کا دایاں ہاتھ، یہ دایاں ہاتھ پنجے تک، کلائی تک، یہ جو حصہ ہے نا یہ دھونا ہے جو میری کوٹی سے پیچھے ہے. اس کو دھویا، بائیں کو دھویا، لفظ بسم اللہ کہہ لیا. اب اس کے بعد اس کے منہ کو دھویا. اس کا طریقہ یہ اچھا ہے کہ روئی لے کر پانی گرم ہو، بیری کے پتوں کا ہو پانی، اس کے اندر بوائل کیا ہو، 2-4 ابالے دیے ہوئے ہوں، بیری کے پتے ڈال کر. یہ سنت ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاجی صاحب کو جو احرام کی حالت میں اونٹی سے گر کر فوت ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا تھا کہ اغسلوہ بماء وسدر، بیری کے پتے پانی میں ڈال کے نا بوائل کر کے اس کے ساتھ اس کو غسل دو. وکفنوہ فی ثوبین، 2 اس کی چادروں میں ہی کفن دے دو جو احرام کی ہیں، مزید کپڑا شامل نہ کرنا. ولا تخمروا راسہ وجہہ، اس کے چہرے منہ کو نہیں تم نے ڈھانپنا. فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیہ، قیامت کا دن ہوگا یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کے بعد لبیک لبیک کرتا ہوا آئے گا. جس حال میں یہ مرا ہے اس حال میں اس کو اٹھایا جائے گا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی نیک موت نصیب فرمائے. کوئی سجدے میں آ جائے، کوئی جہاد میں آ جائے، کوئی تبلیغ میں آ جائے، کوئی اللہ کا دین سنتے ہوئے آ جائے تو انشاءاللہ اسی طرح ہی آپ اٹھیں گے اللہ کی جناب میں. تو ہم نے
2 چادر بیری کے پتوں والا پانی استعمال کر رہے ہیں. اب ہم نے یہ روئی لی، وہ بنڈل لے لینا ہے اس ٹائم. تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کے دان صاف کرنے ہیں. سب سے پہلے کلی ہے نا دھونے کے بعد، تو وہی کام کرنا ہے. اس کے دان صاف کیے، جہاں تک باتوں کے اندر بھی انگلی ڈال لی اور اچھی طرح اس کو پھینک دیا. دوسرا لے کر نیا 3 دفعہ یہ کام کر لیں تاکہ اس کے دانت کلی کے قائم مقام ہو جائے، صفائی ہو جائے. اس کے بعد نیا روئی لینی ہے کاٹن، اور اس کی نوز کے اندر سے بھی صفائی کرنی ہے. ناک کے اندر کا حصہ صاف کرنا ہے. 2-3 دفعہ یہ بھی کر لیں گیلا کر کے کاٹن کو. بعد ازاں تازہ کاٹن لے کر اس کے ناک میں تھوڑی تھوڑی ٹھونس دیں تاکہ ہم نے جو پانی ڈالنا ہے، نہلانا ہے، اس کے ناک میں نہ جائے. اسی طرح تھوڑی سی روئی لے کر اس کان کے اندر سوراخ میں، اس کان کے سوراخ میں بھی ڈال لیں، چاہے اگلے مرحلے میں ڈال لیں. اب ہم نے اس کا منہ دھونا ہے. گویا کلی بھی ہوگی، ناک میں پانی چلا گیا، ہم نے یعنی صفائی کر لی، مقصد یہ. تو اس کے بعد چہرے کو ہم نے دھونا ہے. پھر چلی لی، پھر لیا پانی. کوشش کریں وضو کرتے ہوئے اتنا ہی پانی استعمال کریں جتنا ضرورت ہو. یہ نہیں کہ بھر بھر کے ڈونگے منہ تو ہے، ضیاء نہ ہو. سنت کی تابع داری رہے، جو ہم زندوں کو بھی پابندی ہے وہ ہم اس کے لیے بھی. چہرہ دھوتے ہوئے اس کے یہ حصے جو ہے نا اچھی طرح چاہیے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے لیے، زندوں کے لیے، کہ ماقین اس کو اچھی طرح ملا کرو، یہاں سے گدے وغیرہ یا کوئی میل کچیل نہ رہے. اچھی طرح دھو لو. جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں یا پاؤں دھونے ہیں تو یہ انگلیوں کو حلال بھی کرنا ہے. اپنا بھی کیا کریں گے اور اپنے میت کو نہلاتے وقت اس کا بھی یہی حال ہونا ہے. جی ہم نے چہرہ بھی دھو لیا، اچھی طرح دھو لیا. پھر ہم نے بازو دھونے ہیں. یہ کونیوں تک، کونی سمیت، یہ کونی کی جو کونا ہے اس سمیت یہ دھونا ہے. یہاں تک دھونا ہے. دوبارہ دایاں پھر بایاں بازو دھو گئے. اب ہم نے پانی لیا، سر میں 3 چلو ڈالے میت کے، اس کو اچھی طرح ہم نے بالوں کی جڑوں تک پہنچایا. دوسرا چلو لیا، ملا. تیسرا چلو لیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کا مسا ہے یہ مسا بھی ہو گیا. ہم نے اسپیشلی مسا وہ والا نہیں، نماز میں جو ہم وضو کرتے ہیں وہ والا نہیں. 3 چلو جنبی آدمی اس طرح مسا کرتا ہے. ہمارا زندہ جو جنابت کا غسل ہو اس کا طریقہ ہے 2 بازو دھو کے 3 چلو سر میں ڈالیں، بالوں کو اپنی انگلیوں کے ساتھ خلال کریں اچھی طرح. اب سارے جسم پہ دائیں طرف پھر بائیں طرف جسم پہ پانی ڈال لیں. یہ ہمارا غسل ہے زندوں کا. یہی میت کے لیے طریقہ استعمال ہم نے کرنا ہے. اب ہم فارغ ہو چکے ہیں اس سے. کانوں میں اگر ضرورت ہے تو اب نہیں تو غسل دیتے وقت کانوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے. اس حصے میں کانوں کا مسا یوں کرنا جیسے ہم کرتے ہیں میت کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ میں نے جیسے بتایا ہے وہ احادیث سے ثابت ہے. اب ہم نے یہ وضو مکمل کر لیا ہے. پاؤں رہتے ہیں، پاؤں لاسٹ پہ دھوئیں گے انشاءاللہ. اب ہم نے پانی لیا، اس کو نہلانا شروع کیا. ہم نے یہ گردن کا حصہ یہ صابن لگاؤ، پانی ڈال کے صابن لگاؤ. صابن سے اچھی طرح ملے، محبت سے ملے. اس کے کانوں کے اندر سے بھی، کانوں کی بیک سے بھی اچھی طرح کوئی میل کچیل نہ رہے. یہ ہم نے کیا. پھر پانی ڈالا مناسب 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ طاق کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب آپ کی بیٹی کو غسل دیا تھا تو آپ نے پیچھے سے آواز دی تھی، فرمایا طاق رکھنا 3 دفعہ، 5 دفعہ یا ضرورت کے مطابق. ان رأیتن، اگر تمہیں محسوس ہو مزید تو مزید بھی پانی بہا سکتے ہو. 7 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. 5 کا تو حدیث میں ذکر بھی آتا ہے. یہ دھو لیا ہم نے. پھر ہم نے یہ حصہ دھویا، یا دائیں بازو پہلے دھو لیا، بایاں دھویا، پھر یہ پیٹ دھویا، یہ چھاتی دھوئی. پھر اس کو تھوڑی کروٹ دے کے ہم نے یوں پیچھے سے بھی صابن لگایا، اچھی طرح مساج، ملا، میل کچیل بغلوں سے بھی ہم نے دور کی. اس کے پھر انگلیوں کو بھی اندر سے صفائی کی ہم نے. پھر یہ دھویا. پھر بائیں ٹانگ کی طرف آ جائیں گے، جہاں سے بھی پانی لے کے ہم اس کو گیلا کریں گے. اس کے بعد صابن ملیں گے. صابن لگا دو. صابن ایک دفعہ کافی ہے، جیسے ہمیں الحمدللہ کافی ہوتا ہے نہانے میں. تو ضرورت ہو تو وہ بھی دوبارہ بھی لگایا جا سکتا ہے. تو ہم نے یہ پاؤں بھی اور یہ ٹانگ، رجل، سارا اس کو ہم نے نا اچھی طرح دھونا ہے. یہ ہم اسے اگلا پچھلا جو ہے شرمگاہ، یہ چڈیاں، یہ ہم پہلے ہی اچھی طرح صابن لگا چکے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ. ہم اس کو دھوئیں گے. پھر پرلی
بائیں ٹانگ جو ہے اس کو ہم دھوئیں گے. یہ بھی ہم نے 3 دفعہ یا 5 دفعہ مناسب ہو جتنا بھی یہ کرنا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَجَعَلُوا فِي آخِرِهِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن كَافُورٍ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام کہ آخر میں تھوڑا سا کافور بھی ڈال لو، وہ پانی میں مکس کر کے نا خوشبودار جیسے باڈی سپرے ہم لگاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا وہ کافور ڈال لو. میں اس کے لیے یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا ڈیٹول ڈال لو، وہ جراثیم کش ہوتا ہے، باڈی کے جراثیم اور بدبو وغیرہ زیادہ ختم ہو جاتی ہے اس سے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں یہ کام کرنے میں بھی. تو آخری مرتبہ آپ نے فرمایا جب پانی بہاؤ پورے جسم پر، پارٹس ہم نے دھوئے تھے پہلے علیحدہ علیحدہ، اب ہم سارے جسم پر 1 دفعہ یا 3 دفعہ ہم نے پانی ڈالنا ہے. وہ پانی اگر کافور مکس ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا ہے، یہ اسپیشلی آپ نے فرمایا ہے. اب ہم نے غسل مکمل کر لیا ہے. دایاں پاؤں بایاں پاؤں لاسٹ پہ دھو لیں، اسپیشلی ذہن رکھ کے کہ اب صرف ٹخنوں تک پاؤں دھو لیں جہاں تک کپڑا ہے. اب یہ غسل مکمل، ہم نے اس کو فراغت پائی الحمدللہ. اب ہم نے کو ٹاول کی ضرورت ہے تو وہ اس کو خشک کر لیں جسم کو، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں. گرمیوں میں تو خاص طور کوئی ضرورت نہیں ہوتی، زندوں کو بھی. تو اس کے بعد ہم نے چارپائی جس پر لٹانا ہے نا یہ پھٹا تھا، اس کے بعد ہم نے وہ چارپائی اسی کو تصور کریں، یہ 3 ٹاکیاں بند جو ہے نا یہ ہم نے پہلے چارپائی پر بچھا لی ہے. اس کے اوپر بڑی چادر ہم بچھانے لگے ہیں جو میت سے اتنی پاؤں کی طرف بھی بڑی ہوئی ہوگی اور اتنی سر کی جانب بھی بڑی ہوئی ہوگی، لمبی ہوگی. میت کا قد اگر 6 فٹ ہے تو وہ 8 فٹ کم و بیش یا اس سے تھوڑی بہت زیادہ یہ ہو جائے گی. یہ ایک چادر ہو، اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جس کا گلا ہم نے کاٹ لیا درمیان سے، وہ بھی لمبی ہونی چاہیے کہ سطح کو ڈھانپ کے گھٹنوں سے کم از کم نیچے چلی جائے اور یہ گلے تک ہو. جی یہ ہم نے گلا نکالا ہوا ہے. میت کو ہم یہ چارپائی ہم تصور کر رہے ہیں، اب پھٹے سے اٹھا کے ہم نے ادھر لائے ہیں. اگر بھاری بھرکم میت ہو تو اس کے لیے اس کا طریقہ جو ہے نا وہ نیچے سے بھی ہم گزار سکتے ہیں طریقے ایسے آرام سے. اب ہم نے جہاں سے کچھ جوان آدمی پکڑ لیتا ہے ایسے، ایک بندہ ادھر سے ہاتھ رکھتا ہے کندھوں کے نیچے، ایک ادھر سے ہاتھ رکھتا ہے، تو اٹھا کے ہم یہ چارپائی ساتھ ہی بچھائی ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اب ہم نے یہ رکھ دیا، یہ کپڑا فارغ ہو گیا، نکال دیا ہم نے. اب ہم نے یہ جو نہلاتے وقت ہم نے سطر پوشی کے لیے کپڑا رکھا ہوا تھا اس کی ہم ضرورت ختم ہو گئی ہے. اب اس کو ازار کی ضرورت ہے، ایک ازار کی. کتنے کپڑے ہیں یہ؟ 2 ہے. ایک نیچے لفافہ تھا، ایک ایلفی تھی. یہ پکڑیے گا، ہم نے اس کے اوپر نا اس کو ازار بنانا ہے. یہ رکھا آرام سے، وہ گیلا کپڑا جو غسل دیتے وقت تھا نا وہ ہم نے کھینچ لیا، نیچے سے نکال دیا، یہ خشک کپڑا ہو گیا. اب ہم نے اس کو ادھر کو کیا، ادھر کو کیا، نکالا. تہ بند کی طرح ہم نے جیسے حاجی حضرات 2 طرح سے باندھتے ہیں احرام، نیچے والے چادر کو گول لپیٹتے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ ایسے اس کو لپیٹ دیتے ہیں یا اس کے اندر پھنسا دیتے ہیں تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو بھی نا یوں دیکھیں میری طرف، یہ ہو گیا. اس کو بے شک 2 باندھ لے آئیں، 2 دفعہ لپیٹ دیں تاکہ یہ کھلنے نہ پائے. یہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ اس کفن کا، یہ چادر جو الگ تھی اس کو ہم نے ادھر سے نکالا
ایک اس کا حصہ آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے، یہ نیچے والی چادر اور ہے، یہ ہم نے پاؤں تک آئی، نیچے والی یا اوپر والی بھی آ گئی، یہ زیادہ کٹ گیا ہے، یہ یہاں تک رہنا ہے۔ جناب دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے لپیٹا، 3 کپڑے اس کے ہو گئے، اسی چادر ہے جو ہم لاسٹ پہ لپیٹیں گے۔ یہ ہے میت مرد، ہمارے تصور میں جو سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں، یہ مرد کی میت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ عورت کی نماز کی طرح کا فرق کوئی نہیں ہے کہ عورت کی نماز اور ہے، وہ اوپر ہاتھ باندھے، مرد نیچے ہاتھ باندھے، مرد اونچا سجدہ کریں، عورت زمین کے ساتھ بچھ کر سجدہ کریں۔ یہ نماز کا فرق کہیں حدیث میں نہیں ہے، یہ فقہاء نے بنایا ہوا ہے خود، حدیث پاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں مرد بھی ویسے پڑھیں، عورتیں بھی ویسے نماز پڑھیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر 5 دفعہ حدیث آتی ہے، کوئی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ نہیں حدیث میں فرق رکھا۔ فرق اتنا جو ہے وہ ویسے بھی ہے کہ عورت کا سطر اتنا ہے، وہ کپڑے اتنے پہنے، ایسے منہ کو ڈھانپے، ایسے پاؤں کو ڈھانپے، وہ تو نماز کے علاوہ بھی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگر میت ہے تو صحیح تو یہ ہے کہ 3 کپڑے بھی کافی ہیں، مجبوری کی حالت میں 2 کپڑے بھی کافی ہیں، نہیں ہیں کپڑے بالفرض، جیسے اس حاجی کو میں نے حدیث بیان کی ہے، فرمایا کفنوا فی ثوبین، 2 کپڑوں میں اس کو کفنا دو، تیسرا نہیں لگانا، حالانکہ میسر بھی ہو سکتے تھے، مگر اس کو چونکہ احرام میں رکھنا ہے، وہ 2 چادریں کافی ہیں۔ ایک چادر میں بھی اگر مجبوری ہو، جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں شہید ہوئے، سیدنا حمزہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کی حالت یہی تھی کہ کپڑے میسر ہی نہیں تھے، 70 شہداء تھے، کھانے کو ملتا نہیں تھا، بیچارے کہاں سے اتنے تھان کپڑوں کے خریدے، تو اس ایک چادر کے اندر ہی فرمائے اس کو نہ تم یوں کر لو، ایک چادر میں۔ تو چادر کا حال تھا کہ وہ بھی چھوٹی تھی، صحاب کہتے ہیں ہم پاؤں ڈھانپتے سر کھل جاتا تھا، سر پہ دیتے تو پاؤں کھل جاتے تھے، آپ نے فرمایا اس کے خمروا رأسہ، اس چادر کے ساتھ اس کے سر کو ڈھانپ دو، اور وجعلوا علی قدمیہ الازخر، اس کے پاؤں پر نہ ازخر گھاس وہ لمبا لمبا ہوتا تھا، وہ فرمایا ڈال دو، جو اس کو چھپا دو، مجبوری کی حالت میں جائے گا۔ اس طرح اگر کسی نے عورت کے لیے 5 کپڑے، جیسے فقہاء کہتے ہیں، یعنی حنفی حضرات فقہاء احناف، وہ کہتے ہیں عورت کے 5 کپڑے، مرد کے 3 کپڑے کفن میں، حدیث کوئی ہے؟ لا، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر تم نے کرنا ہے 4 کرنے ہیں تو حرج نہیں، جائز ہے، 5 کرنے ہیں جائز ہے۔ 5واں کپڑا وہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ وہ یہاں سے نکالتے ہیں کپڑے کو ایک کو، اور اس کی چھاتی کو کہتے ہیں باندھ دو، وہ باندھ دیتے ہیں، جیسے ہم نے اس کو لپیٹا ہے، اس کو بھی رول کی طرح لپیٹ دو، تاکہ اس کی چھاتی جو ہے نا وہ ایک جگہ رہے۔ خاص طور بھاری بھرکم جو خواتین ہو سکتی ہیں تو ان کے جسم کو ذرا ایک لمیٹڈ کرنے کے لیے، حدود تک رکھنے کے لیے وہ یہاں سے نا دبا کے باندھ دیتے ہیں، تاکہ کھلار جسم کا جو ہے نا وہ سمٹ جائے۔ ایک وہ کپڑا ہو گیا، دوسرا کپڑا یہ دوسرا عورت کے لیے اگر کرنا ہے تو یہ رکھ کے سکاف کی طرح یہ نیچے کر دیا، اور یہاں پہ کوئی سیفٹی پن لگا دی یا کوئی ٹانکا لگا دے سوئی دھاگے سے، تو یہ شکل اس کی ہو جائے گی، چہرہ دیکھنے کے لیے بھی آسانی رہے گی، اور یہ اس کا ایک اوڑھنی، اس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ اسکارف جدید زبان کے اندر ایک بات۔ دوسرا میں نے عرض کیا ہے کہ عورت ہے تو اس کے سر کے بال کھولیں گے، یہ میں بتا چکا ہوں، لاسٹ میں اس کے بالوں کو گون دینا چاہیے، یعنی چٹیاں کر دینی چاہیے، جیسے ہماری خواتین گود کرتی ہیں نا، 3 حصے بنا کے بالوں کے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سنگلی سی بنا دیتی ہیں، اچھا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری بیٹی کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، 3 گتھا کر دو، اور اس کو فرمایا اس کے پیچھے ڈال دو، یا یہاں سے نکال کے سینے پر بھی بال ڈالے جا سکتے ہیں، اور یہ اسکارف کے ساتھ اس کو باندھا جا سکتا ہے۔ یہ خاتون ہے تو اس کے 5 کپڑے یوں پورے ہو گئے، مرد ہے تو اس کے 3 کپڑے، پہلے طریقہ جو بتایا ہے، آپ سب اس کو ہاتھ میں رکھیں۔ اب یہ آخری چادر تھی لفافہ جو ہم نے، ٹھیک ہے، اس کو بائیں جانب کو بھی اوپر دے دیا،
دائیں جانب کو بھی اٹھا کے اس کے اوپر دے دیا. اب یہ صورت بن گئی ہماری میت کی اور اس کے. یہ بند ہے، ان کو ہم نے یوں باندھ دیا، یہ ہو گیا. نیچے والا بند سر سے اوپر یوں ہم نے باندھ دیا، یہ ہو گئی کیفیت. یہ ہماری میت تیار ہو گئی. اس کو آپ پرفیوم لگا سکتے ہیں، اس کو اچھا عطر لگا سکتے ہیں، اس پر وہ مشک پھور جی وہ بھی ڈال سکتے ہیں. وہ دھونی بھی دیتے ہیں یار، وہ کیا ہوتا ہے ایک عود پھر مجھے پوٹ رہا تھا. عود بھی کوٹ کے نا صفوف بنا کے وہ بھی اندر بھی ڈال سکتے ہیں، کفن پر اندر والی چادروں پر اوپر بھی ڈال سکتے ہیں. ہلکے گلاب بھی آپ کو پتا ہوتا ہے بوتلیں لا کے وہ بھی چھڑکاؤ کر دیتے ہیں. یہ خوشبو میں بسا کرنا، اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. یہ یہاں تک ہو گیا ہے. اگر کوئی سوال ہو، میرے سے رہ گیا ہو بیان کرنے میں، یا خارجی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ بات کو مکمل کیا جا سکے اور کھل سکے. جزاکم اللہ. بارک اللہ. ٹھیک ہو جی. زیر ناف اگر بال ہو، آپ محسوس کرتے ہیں کہ بڑے ہوئے ہیں، اس کو کاٹ دینا چاہیے تھا، مگر یہ بیچارہ اپنی بیماری مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اس کی صفائی کرنا مناسب ہے. آپ کر دیں. دیکھیں اس کے پیٹ سے نکلنے والی رطوبت، کوئی سا لوز موشن وغیرہ کسی قسم کا، ہم وہ دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اس کو پاک کرنا مقصد ہے. آپ احناف کا دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے لاسٹ پہ یہ کام کرو. جب پورا غسل دے لیا نا، اب اس کو اٹھاؤ، پیٹ کو دباؤ، اگر کوئی موشن نکلا ہے تو اس کو صاف کر دو. لاسٹ اس کا وضو بھی گیا، تو سارا کچھ گیا، پھر موڑو شروع ہو جاؤ. نہیں، وہ کہتے ہیں نہ وضو ٹوٹے گا، پخانہ نکل جائے، پیشاب نکل جائے میت کا، نہ وضو ٹوٹے گا نہ غسل خراب ہوگا، بس انہیں جگہ صاف کر دو. یہ بالکل غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے. اس کو پہلے کرنا ہے. اسی طرح اگر صفائی ہے، جو محترم بھائی نے توجہ دلائی ہے، تو وہ بھی سیفٹی لے کر اس کے بال صاف کر دیں، کیونکہ وہ بھی گندگی ہے، وہ پلید ہے بال، ان کو صاف کر دینا چاہیے. اگر ناخن ہے تو ان کو بھی کاٹ دینا چاہیے مناسب. داڑھی اگر مونڈتا بھی ہے تو بڑھ گئی ہے بیماری کے دنوں میں، تو اس کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے، وہ صاف جانی چاہیے. اس کا اس کو فائدہ ہوگا، چاہے نہ چاہتے ہوئے بڑی ہے. میں ایک عرض کر دوں کہ میاں بیوی کو غسل دے سکتا ہے، غسل بیوی اپنے میاں شوہر کو غسل دے سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ نے فرمایا وَرَسَا، میرا سر درد ہو گیا، پھٹ رہا ہے. سیدہ عائشہ کہتی میرا بھی سر پھٹ رہا ہے. تو صحیح البخاری کے اندر آپ نے فرمایا تجھے کیا، لو مت قبلی لغسلتک، اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تجھے خود غسل دوں گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ مسکرا کے کہنے لگی ہاں غسل تے دے کے کفنا کے اگلی بڑی کرن واسطے تیار ہو گئے. یہ بھی مذاق حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا آپ نے پھر اور بیوی ڈھونڈنی ہے کہ اس کی جگہ خرپور کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں. تو خیر غسل دیا جا سکتا ہے. سیدنا علی نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ ہماری رسول محترم کی لگتے جگر اس کو خود غسل دیا تھا. یہ حدیث میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور وہ بخاری میں ثابت ہے کہ میں تجھے غسل دوں گا. تو سب سے پہلے غسل دیتے ہوئے اپنی فیملی میں تک محدود رہنا چاہیے. بیٹے دے، بھائی دے یا باپ دے اپنے بچوں کو، یا بیوی دے شوہر کو، یا شوہر دے بیوی کو. ہاں میں تو ویسے نصیحت کی تھی، اللہ کرے پوری ہو گئے. میں اپنی بیگم کو کیا میں نے غسل تو دے دیں جی، یہ سنت ہے بھائی. یہ سوال ہے کہ کفن، میت کے کفن پر کچھ لکھنا یا راہداری کے لیے، ہاں یہ لکھنا حرام ہے، کوئی جائز نہیں ہے. یہ بوٹی لانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بوٹی نہیں لاؤ گے، وہ بوٹی ہے، یہ دھوکہ ہے. اسی طرح کو بغل میں سپارہ دے دینا، سینے پہ عہد نامہ رکھ دینا، یہ جو ہلاکے ہیں مسلمانوں کے سنت سے نہیں ہے. اسلاف اس کے بالکل کوئی بھنک بھی نہیں ملتی ایسے کاموں کی. میت کو غسل دینے کے لیے پھٹا پر لٹانا اور غسل نہیں، پھٹا پر لٹانا بھی کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے.
پھٹا پر لٹاؤ، چارپائی پر ہو جائے یا فرش پر ہو جائے، کوئی بھی طریقہ بنایا جا سکتا ہے. ہاں جگہ پاک صاف ہونی چاہیے. اس کو پہلے پھٹا ہے تو اس کو بھی دھو لو. پتہ نہیں کس میت کا ہے، وہ کورونا کا مریض تھا، کیا تھا بیچارہ، تو اس کو دھو لیں اچھی طرح، بلکہ ڈیٹول والے پانی سے دھو لیں، اچھا ہے. میت کو نہلانے کا معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، میت کو نہلانے کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے، فی سبیل اللہ یہ کام کرنا چاہیے. یہ پیشہ نہیں. ہمارے ہاں پیشہ وار لوگ ہیں ایسے، بیویاں بھی تیسرے محلے سے گاڑی پہ بٹھا کے بڑی پروٹوکول سے لاتے ہیں کہ تو غسل دے جاتے ہو، اس کو کپڑے بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. عبداللہ نصار صاحب کہتے ہیں، میں نے کہتا جی مولوی صاحب غسل دے دو میت کو. انہوں نے کہا چلو، میں کہا دے دینے آتا. پیسے کہنے لوگ پرانی بات ہے، کہہ لو 2000 روپیہ. 2000 روپیہ مولوی جی انے سارے مردہ نہ ہوتے پیسے نہیں دے. وہ کہتا میں تیرے پیو مرے نو نوانا ہے، تو مینوں زندے نو نوا دے، میرے کو 5000 لے لے سارے کام کر کے بتا. تو بھائی یہ پیسے نہیں لینے چاہیے، اللہ سے اجر لینا چاہیے. اللہ اگر نہ میسر ہو تو میں تو کہتا ہوں خود غسل دو. آپ اپنے پیاروں کو بڑی محبت سے نہلاؤ، جیسے چھوٹے بچوں کو ماں نہلاتی ہے، دعائیں پڑھ کے بخشواؤ. تو اگر کوئی نہ ملے تو پھر مجبوراً دینا بھی پڑے. اتنا نہ کہنا بھی بغیر نہان تو قبر چ بھیج دیں گے، پیسے نہیں دینے، مولوی صاحب نے منع کیتا ہے. نہیں، نہانا ضروری ہے. میت کو غسل سے پہلے مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کروانا. جی، میت کو غسل سے پہلے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. میرے ماموں فوت ہوئے تھے، میرے دوسرے ماموں نے، چھوٹے ماموں نے بڑے بھائی کو غسل دیا تھا. 3 مٹی کے ڈھیلے سب سے پہلے منگوائے، اور انہوں نے ان کی اندر کے حصے کو، پخانے والے حصے کو وہاں مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ، حالانکہ کوئی موشن وغیرہ نہیں تھا، پھر بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے نا انہوں نے صفائی کی 3 ڈھیلوں کے. پھر اس کے بعد پانی سے شروع کیا کر لیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو فرمایا تھا کہ بھئی تمہاری اللہ تعریفیں کیوں کرتا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے. فرمایا تمہاری اللہ بہت تعریفیں کرتا ہے تمہارے قبیلے کی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں نا، پہلے ہم وہاں ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، بعد میں پانی سے بھی ہم تعارف کرتے ہیں. ہاں، فرمایا یہی بات ہے، اسی وجہ سے تمہاری تعریفیں اللہ کر رہا ہے. کلمہ پڑھنا ہاں جی، مطلب سارا پوری وضو کروایا. نہیں بھائی، وہ کلمہ باقی بھائی درست کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ بھی نا کسی نادانوں کو جو علم سے دور ہے نا، اہل علم سے بھی بلکہ دور ہے. علم تو کیا، اہل علم کے بھی قریب نہیں بیٹھتے. وہ بھی ہم کو پوچھا کہ میں نہ ہونا فرضی نہانا غسل کیسے دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو کہ پانی اگے ہو جیدہ شاور اگے، پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر کے پانی. انہوں نے کہا کلمہ میں تو انجی نہ ہونا، کہتا تو پاک ہی نہیں ہوتا کلمے کے بغیر. نہیں بھائی، کلمے کا کوئی یہاں تعلق نہیں ہے. کلمہ پڑھنا لفظ بسم اللہ کرتے ہوئے ہر کام کرو، دیگر کوئی نہیں ہے کام. بس قرآن پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے، باقی وضو کرو، غسل کرو، روٹی کھاؤ، لفظ بسم اللہ، بس اتنا ہی ثابت ہے. غسل دینے والے کو خود بھی غسل کرنا چاہیے. جزاک اللہ. غسل دینے والے کو خود غسل کرنا مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے. وہ احتیاطی ہے، استحبابی ہے، فرض نہیں ہے. اگر وہ نہیں غسل کرتا یا ٹائم تھوڑا نہیں کر سکا تو جائز ہے. یہ صرف اس لیے میں جو سمجھتا ہوں اللہ عالم، تو میت کو میں نہلا رہا ہوں تو خدشہ ہوتا ہے کوئی چھینٹیں پڑ گئیں، اس کے پاکی تھی یا بلیدی تھی، اس کی حالت کیسی تھی، تو میرے کپڑوں پر نہ پڑ گئی ہوں یا میرے پاؤں ہاتھوں کو، تو میں تسلی کے لیے نہا لوں، وہم دور ہو جائے، تو یہ بہتر ہے. آپ نے فرمایا جو میت کو غسل دے وہ خود غسل کرے، جو میت کو کندھا دے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. تو یہ بھی استحبابی ہے. وہاں جا کے بھی قبرستان میں یا جنازگاہ میں بھی وضو ہو سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ کندھا دینا ہے جنازے کے ساتھ جانا تو گھر سے وضو کر کے جاؤ. کلمہ شہادت تو ایک سانپ گزر گیا لکیر پیٹنے والی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک نے فرمایا تھا لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ، جب ابھی زندہ ہے، موت کے قریب ہے، اس کو کلمہ یاد کراؤ، لا الہ الا اللہ یاد کراؤ. جب وہ مر چکا ہے، نہلا بھی دیا ہے، اب جب بھی اس کو ہاتھ لگانا ہے جیسے انہوں نے کہا لا الہ کلمہ شہادت،
تو کلمہ شہادت اگلے پاپے والا کلمہ شہادت وہ یاد کرائی جاتے ہیں، وقت گزر چکا ہے. اور صرف کلمہ شہادت تو ایک نعرہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو جاہلانہ. ہاں کلمہ شہادت پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ تو پھر بھی کوئی نیکی مل جائے گی، لیکن یہاں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہاں سنت سے ثابت نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم تو اونچی آواز میں دعائیں بھی نہیں مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وغیرہ پڑھنا ہوتا تو آہستہ منہ میں پڑھتے تھے. اس کو ہم نوحہ شمار کرتے تھے کہ یہ پیٹنے کے مانند ہے. تو کلمہ شہادت کی کہاں گنجائش ہے؟ جزاک اللہ. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیشل فرمان ہے جو غسل دے نا اس کو میت کو، اگر وہ اس کے اندرون کسی حصے میں کوئی فالٹ جسمانی ساخت مختلف ہو، کوئی سا خرابی ہو تو میں وہ کسی کو بیان نہ کرے. یہ امانت ہے اس کے پاس. اللہ نے ساری عمر تجھے پتہ نہیں، ساروں کو پتہ نہیں لگنے دیا اس کے اندر کیا فالٹ تھا، کسی کو نہیں اللہ نے بتایا. اب غسل دیتے ہوئے تو اگر کرے گا تو تو ذمہ دار ہے، تو خائن ہے. اس کی امانت تیرے پاس تھی، تو نے اس کو باہر نکال دیا، آؤٹ کر دیا، تو یہ گناہ کی بات ہے. اس کے راز کو راز رہنے دیں. جزاکم اللہ. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، بھائی ہیں، عالم ہیں. آپ نے کہیں پڑھا حدیث میں 5 کپڑوں کا؟ بس پھر میں نے بھی یہی کہا ہے، میری بات سنو. میں نے بھی یہی آپ کو کہا ہے کہ حدیث میں کہیں نہیں ہے کرنے یا 5 کر لو. فقہا کہتے ہیں، میں نے ایسی کہا ہے فقہا کہتے ہیں تو آپ کر لو. فقہا پر سعودیہ ہوں ہمارے بھائی محترم تو وہ 5 کرتے ہیں، آپ بھی 5 کر لو، کوئی انکار نہیں ہے. میں نے علماء سے بھی پوچھا، غلام اسود ظہیر صاحب امن پوری حفظہ، میں نے ان کو بھی فون کیا اسی کے لیے. میں نے کہا شاید کسی حدیث میں آتا ہے، کہتا نہیں آتا نہیں، کرنے ہیں تو کر لیں، نہیں کرنے نہ. ہاں جی، مرد بیوی جب میاں بیوی فوت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں عام طور پر نکاح ٹوٹ گیا ہے، یہ کندھا نہیں دے سکتا. نہیں، نکاح نہیں ٹوٹا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ نکاح پڑھاتے ہی ایسے ہیں جو کچے تاندے سے باندھا ہوتا ہے، وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. ساڈے کو پڑھاوا سے ایسا ویلڈنگ کریں گے ٹوٹے گا ہی نہیں انشاءاللہ، جنت تک نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ دونوں ایمان والے ہوں. تو بھائی یہ نکاح نہیں ٹوٹتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، لو کنت قبری لغسلتک، اگر میرے سے پہلے مر گئی میں تجھے غسل دوں گا. آپ تو غسل دے رہے ہیں یار. نکاح ٹوٹا ہوتا تو پرائی عورت کو آپ لگا سکتے؟ نہ، بالکل نہیں. نمبر 2 دیکھیں، جب بیوی میاں فوت ہوتا ہے تو بیوی 4 مہینے 10 عدت گزارتی ہے نا. کس لیے گزارتی ہے؟ اس کا میاں فوت ہو گیا. وہ تو بگانا کل کا ہی ہو گیا تھا، مہینہ پہلے ہی ہو گیا تھا بگانا. نہیں، اس کی زوجیت میں ہے، یہ اللہ کی رحمت سے زوجیت میں ہے، اسی لیے گزارتی ہے. پھر نمبر 3 ترکہ لیتی ہے. بیوی کا اتنا حصہ کہتے ہیں تو بیوی دے رہی نہیں سی تو کیسے؟ نہیں، بیوی بھی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حصہ بھی دلایا ہے. چاہے 10 سال کے بعد بھی تقسیم ہو اس کا حصہ بنتا ہے. ہاں جی، حافظ یاسین صاحب فرمایا کرتے ہیں پینشن بھی لیندی ہے. ہاں جی، بیوی ہوتی ہے بھائی، رشتہ نہیں ٹوٹتا. یہ گپ ہے، یہ احناف نے مشہور کیا، بالکل کہ محلے دار آ کے انہوں اٹھا میاں نہ کھلائے. جی مصنوعی اعضاء نے لا لینا چاہیے، دانت وغیرہ یا کوئی دبایا. ہاں اتار لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اتارے رہنے دیں. مصنوعی اعضاء بعض فکس ہوتے ہیں وہ نہیں اتریں گے، بعض اتر جاتے ہیں. جو اتر جاتے ہیں ان کو اتار دینا چاہیے تاکہ صفائی پاکی اچھی ہو جائے، کوئی میل، کوئی کسی قسم کی رطوبت منہ وغیرہ کی نہ رہے. جزاکم اللہ. اب معلوم ہوتا ہے کہ جو سوال تھے بڑے بڑے ہو چکے ہیں حال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے. ہاں آپ
یہ بڑا ضروری ہے جی، ہمارے پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے. یہ سوال ضروری ہے جی بھائیو. یہ جو سپارے پڑھتے ہیں، نامہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اسپیشلی بیبیاں جی، اسپیشلی بیبیاں ہیں جو مہارت رکھتی ہیں اس کام میں. اللہ جانتا ہے. وہ ہمارے سامنے صافی کالونی میں ہمارے ایک اہل حدیث بھائی فوت ہوئے، تو ایک بیوی ایسے کر رہی تھی اور تھی بھی وہ اہل حدیث. افسوس کی بات ہے. میری مسز نے کہا اس کو کہ یہ کہاں سے بدعت تم نے نکالی ہے؟ تو 3 بیبیاں ادھر سے ادھر سے بول پڑی گئے اللہ تیرا بھلا کرے باجی، تو حق گل سنائی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. تو وہ کیا کر رہی ہے؟ دعائیں کر رہی ہے. ایک دفعہ بندہ ایسا ہوا 30 سپارے مسجد سے منگوائے، وہ بنڈل ہوتا ہے نا ایک سپارہ، وہ منگوائے. پکڑتی ہے پہلا سپارہ پڑھیا مردہ پج جنت وچ وڑیا. دوجا سپارہ پڑھیا مردہ پج. 30 انہیں گنائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بالکل حرام ہے. کوئی نہیں ہے صحابہ، صرف دعائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعائیں کرو، اخلصوا لہ الدعاء. خاص طور جنازے میں دعائیں مانگو. وہاں نہیں مانگتے، ادھر ادھر کرتے ہیں.